بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن عبداللہ واللہ نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ ومن تابعہ بإحسان الی یوم الدین۔ ناظرین اکرام، میں ڈاکٹر راجہ ذوالفقار احمد آپ سے مخاطب ہوں، اور آج یہ میں ویڈیو جو ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ ایک میرے ساتھ فیس بک پہ ایک میرے بھائی ایڈ ہیں، یہ ان کی درخواست پر میں کر رہا ہوں، اور ان کا نام ہے عبدالرزاق ایوبی صاحب۔ ناظرین اکرام، ایک بڑا ہی افسوسناک واقعہ اور دل خراش واقعہ جو گڑھی حبیب اللہ کے پاس ایک گاؤں ہے جاگیر، یہ وہاں پر پیش آیا، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ کچھ زمین کا تنازع تھا، اور اس سلسلے میں یہ قتل ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ جو وہاں پر زخمی ہوئے ہیں۔ بڑا دل دکھ رہا ہے سن کے، بڑا افسوس ہو رہا ہے، اور اس کی واقعے کی اس کی جو بیک گراؤنڈز ہیں مجھے تو ان کو پتہ نہیں ہے، لیکن میں نے سوشل میڈیا پہ یہ دیکھا ہے، اور میں نے اپنی جو پچھلی میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اس کے بارے میں، سویڈن میں جو قرآن پاک کی بے حرمتی ہوئی تھی اس بارے میں، تو ان کا مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ اس پر بھی جو یہ قتل و غارت زمینوں کی وجہ سے ہو رہے ہیں تو آپ اس پہ بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کریں، تو میں آج ان کی ریکویسٹ پر یہ کہہ رہا ہوں۔ ناظرین کرام، بات یہ ہے کہ ہم پیدائش کے بعد موت تک اس زمین پر رہتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، تعمیرات کرتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں، اور آخر الٹیمیٹلی ایک دن ہمیں اپنے اصلی گھر کو، اصلی جو مقام اس کو تو لوٹ کر جانا ہوتا ہے۔ تو زمینیں جو ہیں وہ وہیں کی وہیں رہ جاتی ہیں، لوگ آتے ہیں اور جاتے ہیں، لوگ آتے ہیں اور اپنی باری پہ چلے جاتے ہیں۔ جس طرح ہمارے آباء و اجداد جو تھے وہ زمینوں پر قائم تھے، دائم تھے، وہ سب کچھ کھیتی باڑی کرتے تھے، تعمیرات کرتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن آج زمینیں وہیں پر ہیں لیکن وہ موجود نہیں ہیں۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہماری زمین، یہ ہماری زمین، یہ ہماری زمین، اور زمین کہتی ہے کہ میں تمہاری نہیں ہوں بلکہ تم میرے ہو، اس لیے کہ تم میرے اندر آنے والے ہو، اور تمہارا جسم، تمہاری ہڈیاں جو ہے ایک دن مٹی کے ساتھ مٹی بن جائیں گی، ہڈیاں تمہاری گل جائیں گی، سڑ جائیں گی، اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زمین وہاں پر ہی ہوتی ہے، لیکن لوگ آتے ہیں دنیا میں، اپنا رول پلے کرتے ہیں، اپنی زندگی جو ہے وہ پوری کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو زمینوں کی خاطر پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنا یہ اسلام کے اندر حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ کسی کی زمین کے اوپر قبضہ کرنا۔ اللہ رب العالمین اپنی کتاب مقدس میں فرماتا ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا فاذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ لوگوں کی امانتیں جو ہیں، لوگوں کی چیزیں جو ان کی آل کی طرف لوٹا دو، واپس کر دو۔ جو چیز تم نے اپنے قبضے میں کی ہوئی ہے، غلط کی ہوئی ہے، تو ان کو واپس کر دو۔ اگر کسی نے تمہارے پاس کوئی امانت رکھی ہوئی ہے اور وہ طلب کر رہا ہے تو اس کو واپس کر دو۔ یعنی لوگوں کی یہ امانت جو ہے اس کا ایک بہت وسیع مفہوم ہے۔ صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی لا کے پیسے رکھتا ہے، امانت ہے، یہ میری امانت ہے، میں آپ کو 1 سال بعد میں واپس لوں گا، صرف اس کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ امانت جو ہے یہاں پر بہت بڑے وسیع مفہوم کے اندر یہ امانت کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس جس کی بھی جو زمین کسی نے قبضہ کی ہوئی ہے تو اس کو لٹا دو، قبل اس کے کہ کل قبر کے دن آپ سے پوچھا جائے، محشر کے میدان میں پوچھا جائے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، جب تک میں ایک ایک ظلم کا میں حساب کتاب چکا نہیں دوں گا، نہ جنت والے جنت میں جائیں گے، نہ جہنم والے جہنم میں جائیں گے، یعنی حساب کتاب دینا ہوگا۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، لوگوں کی چیزیں، لوگوں کی امانتیں ان کی اہل کی طرف واپس لوٹا دو۔ فَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكَمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، جب منصف ہو، جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو پھر انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، پھر ڈنڈی نہیں مارنی۔
پھر ظلم کی بات نہیں کرنی، پھر برابر انصاف اور عدل قائم رکھنا ہے۔ اگر کسی جرگے میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر کسی منصب پر بیٹھے ہوئے ہو، اگر کسی کرسی پر بیٹھے ہوئے ہو، تمہارے پاس اگر کوئی فیصلہ کرنے کے لیے کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر آپ نے انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من اخذ شبرا من الارض ظلما طوق به یوم القیامت بسبع اردین، جس نے ایک بالشت کسی کے زمین پر ناجائز قبضہ کیا، یہ ایک بالشت ہے، ایک بالشت کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تو اللہ رب العالمین قیامت والے دن 7 زمینوں کا توق، آگ کا توق اس کے گلے میں ڈالیں گے، بولے گا اٹھاؤ اس کو، جو دنیا میں تم نے کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کیا تھا، اب یہ آگ کا توق تمہارے گلے میں ہار پہنایا جا رہا ہے، اٹھاؤ اس کو۔ تو ناظرین کرام، زمینیں یہیں پہ رہ جائیں گی، لیکن ظلم کرنے والا اس دنیا میں بھی اس ظلم کا انجام ضرور بھگتے گا، اور آخر میں تو وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو رب العالمین کے پاس کسی کی سفارش کر سکے اس کے حکم کے بغیر؟ وہ جگہ ایسی ہے کہ کوئی سفارش نہیں، وہ جگہ ایسی ہے کہ قرآن کی یہ آیت میں پیش کروں، اس پر غور کریں، فکر کریں۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ وہ دن جب قیامت کی ہولناکی آئے گی، قرآن کہتا ہے سگا بھائی اپنے سگے بھائی سے بھاگے گا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ اپنی ماں سے بھاگے گا، اپنے باپ سے بھاگے گا، میں نہیں جانتا، نفسی نفسی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ اپنی بیوی سے بھاگے گا، اپنی اولاد سے بھاگے گا، بولے گا نفسی نفسی، میں تمہیں نہیں جانتا، میری جان کو چھوڑو۔ لِكُلِّ امْرٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ہر ایک انسان اس کیفیت میں، غم میں، ڈر میں، خوف میں مبتلا ہوگا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری اولاد ہے، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا بھائی ہے، اس کو کوئی پتہ بھی نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا اللہ رب العالمین سے ڈر جائیں۔ اور یہ جو ہے قرآن کہتا ہے کہ من قتل نفسا، جس نے ایک جان کو قتل کیا، نہ حق قتل کیا، جس نے ایک جان کو، تو قرآن کیا کہتا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا جس نے ایک جان کو قتل کیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، جس نے ایک جان کو بچایا تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا۔ ناظرین کرام، وہ ایک شاعر ہے، وہ کہتا ہے کہ نہ کر بندیا میری میری، نہ تیری تے نہ میری، 4 دناں دی زندگی ہے تے پھر مٹی دی ڈیری۔ کتنے عرصہ زندہ رہنا ہے یہاں پہ، آخر ایک نہ ایک دن اللہ رب العالمین کی طرف واپس لوٹ کر جانا ہے، اپنے کرتوتوں کا حساب دینا ہے۔ نیک اعمال کے وہاں پر آپ کو جزا ملے گی، برے اعمال کی آپ کو سزا ملے گی۔ اور یہ جو ناجائز زمینوں پر لوگ ایک دوسرے پہ قبضہ کر رہے ہیں، رب کا خوف کریں، رب کا خوف کریں۔ یہ زمینیں جن پر ناجائز تم قبضہ کرتے ہو، یہ زمینیں جس کو ہڑپ کرتے ہو ناجائز، یہ کل تمہارے قیامت والے دن تمہارے گلے کے آگ کا توق بن جائیں گی، آگ کا توق بن جائیں گی۔ لہذا زمینوں کی خاطر کسی کو قبضہ، زمینوں کی خاطر کسی کو قتل مت کرو، اور خوف کھائے وہ شخص کہ جو کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے۔ اگر ایک شبہ یہ ہے اس کا قبضہ کرتا ہے، تو میں نے بتا دیا کہ قیامت والے دن رب اس کو کس طرح ذلیل اور رسوا کرے گا، اور قیامت والے دن اس کی 7 زمینوں کو آگ کا توق اس کے گلے میں اللہ پاک ڈالیں گے۔ اس لیے ناظرین کرام، یہ حرام ہے یہ کام اللہ کے نزدیک، کسی کی زمین پر قبضہ کرنا۔ اور جو مجھے تو اس واقعے کا نہیں پتا کہ اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہیں، اس میں جو قتل ہوئے ہیں اللہ پاک اس کی مغفرت کرے،
جو قتل ہوئے مجھے نہیں پتا کہ اس میں حق پر کون ہے سچ پر کون ہے، مجھے اس واقعہ کوئی، لیکن میں ان کی ریکویسٹ پر ایک جنرل یہ ویڈیو جو میں اپلوڈ اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ آپ دین کے مسائل قرآن اور حدیث کو سمجھیں، اور اگر کوئی ظلم پر کسی کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، خوف کرنا چاہیے، اور جو کوئی مظلوم ہے جس کی زمین پر قبضہ کر رہے ہو تم، تو اس ذات سے ڈر جاؤ، اس رب العالمین کی ذات سے ڈر جاؤ کہ جس دن اس کی عدالت لگے گی تو رب العالمین فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، اے لوگوں بولو آج کس کی بادشاہی ہے، کس کی بادشاہی ہے؟ محشر کے میدان میں اللہ پاک فرما کے بولیں گے جب تمام کائنات کے پیغمبر انسان سب کھڑے ہوں گے تو اللہ پاک کرے گے کہ لمن الملک اليوم، بولو آج کون ہے بادشاہ، دنیا کے بادشاہوں، دنیا کے وزیروں، دنیا کے مشیروں، آج بولو کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہوگا، کوئی منہ سے جواب دینے کی جرات نہیں کر سکے گا۔ تو پھر خود اللہ رب العالمین فرمائے کہ للہ واحد القہار، آج ایک واحد القہار کی حکومت ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہے، کوئی وزیر نہیں ہے، کوئی مشیر نہیں ہے، آج اللہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں تمام چیز ہوگی اس دن۔ تو لہذا اس دن سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف کھاؤ، یہ قتل و غارت بند کرو، اور ڈرو جو زمینوں پر قبضے کر رہے ہیں ناجائز، اس میں ڈرو اور ان کو واپس لوٹا دو قبل اس کے کہ تمہارے قربان کے اندر اللہ رب العالمین پھندا ڈالیں گے، اور ڈر جاؤ اس سے، اس مقام سے ڈر جاؤ۔ اور جس کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کر رہے ہو مظلوم ہے وہ، اور مظلوم کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واتق دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، مظلوم کی آہ سے بچو، کیوں کہ مظلوم کی آہ کے درمیان اور عرش عظیم کے درمیان، رب العالمین کے درمیان رستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے، وہ مظلوم کے منہ سے نکلتی ہے تو سیدھی عرش عظیم پر جاتی ہے، اللہ رب العالمین کے پاس جاتی ہے۔ لہذا مظلوموں پر ظلم کرنا چھوڑ دو، اور ناحق قتل مت کرو، اور ناحق کسی کی زمین پر قتل مت کرو، تاکہ تم بچ جاؤ، فلاح پا جاؤ، اور جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، قبر کی تلخیوں سے بچ جاؤ۔ تو اس لیے یہ مجھے جدل میں نے ویڈیو یہ اپلوڈ کی ہے، مجھے چونکہ یہ بھائی تھے کوئی عبدالرزاق ایوبی صاحب، ان کی ریکویسٹ پر میں یہ کر رہا ہوں تاکہ قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو مسئلے میں نے بتائے ہیں کہ کیا احکامات ہیں ان چیزوں کے، لہذا کوشش کریں کہ اللہ کی طرف لوٹ جائیں، رجوع کریں۔ اگر کسی پر آپ نے اس سے پہلے ظلم کیا ہوا ہے، کسی کی ناجائز زمین پر قبضہ کیا ہوا ہے، اس زمین کو بلا کر اس سے معافی مانگیں اس کو، اور اس کو لٹا دیں، واپس کریں۔ دنیا میں آپ واپس کر سکتے ہیں، جب آپ مرنے کے بعد آپ کیسے واپس کریں گے کسی